اگر زندگی میں خوش رہنا اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کے یہ 4 رولز یاد رکھیے۔ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو بڑے گولڈن رولز دے دیتی ہے۔ اگر ان رولز کو فالو کریں گے تو آپ زندگی میں اچھی چیزوں کو ہمیشہ دیکھیں گے۔ یہ زبور 34 کے اندر ہے، اور زبور 34 داؤد کا ایک شاہکار زبور ہے جس کے اندر بہت سی کوٹیشنز ہیں۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے؟ اور اسی کو پطرس نے بھی کوٹ کیا۔ پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، ہم میں سے ہر ایک اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے لیجیے، اور سب سے پہلا اصول ہے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ جس کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہے، اور وہ بہت دفعہ لڑائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جن کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یہ خداوند کے کلام کا اصول ہے، اس کو اپنی لائف کے اندر لے لیجئے۔ اگر تو اپنی زندگی میں خوش رہنا، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا ہے، مکاری کی بات بھی نہیں کرنی، جو زومینی باتیں ہیں وہ بھی نہیں کہنی، مکاری کی بات بھی نہیں کہنی۔ مکر کی بات یہ ہوتی ہے آپ کے اندر کچھ اور ہے لیکن آپ دکھا کچھ اور رہے ہیں، ریاکاری کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی باتوں سے زندگیاں تقویت پائیں، زندگیوں کے اندر تازگی آنی چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بدی سے کنارہ کر، یعنی توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی میں خوش رہیں، اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو توبہ مسٹ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی طرح کا نشہ ہے، اس کو آج ہی خیر باد کہہ دیجئے۔ بدی ہے، اڈلٹری ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیجئے، بدی سے کنارہ کر۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تھرڈ ون ہے نیکی کو عمل میں لا۔ یہ مت سوچتے رہیے کس کے ساتھ نیکی کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کچھ ہونے سے نہیں نیکی ہوتی، صرف پیسے سے نیکی نہیں ہوتی۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے اگر تو نیکی کرتا ہے تو تیرے ساتھ بدی کرنے والا کون ہے؟ دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے۔ ایک بہت اچھی اگزامپل میں دینا چاہتا ہوں جو اکثر استعمال کی جاتی ہے کہ ایک بہت ہی اچھا شخص تھا، بزرگ شخص، وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک بچھو ہے جو پانی کے اندر گر جاتا ہے، اور وہ اسے پکڑ کر باہر نکالتا ہے۔ جب اسے باہر نکالتا تو وہ اس کو کاٹتا ہے۔ جیسے وہ گرتا ہے، وہ سیکنڈ ٹائم اس کو پکڑتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے۔ اور ایک شخص اسے دیکھ رہا تو اس نے کہا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نیکی سیکھی ہے اور میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ اگر اس کی سرشت کے اندر بدی ہے تو وہ بدی کر رہا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کو نیکی کرنا ہے، نیکی کو عمل میں لا۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ پطرس کا خط یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہوگے۔ ایک مسیحی راست بازی کی خاطر کوئی کہیں سے دکھ بھی اٹھا لیتا ہے لیکن پھر بھی نیکی کرنے سے وہ کبھی باز نہیں آتا۔ چوتھا اصول، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ ہمارا مسیح ایسا انٹرسیسر ہے جس نے دنیا کی اور خدا کی صلح کروا دی، جو آدم کے گناہ کے سبب سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، جس نے بنی آدم کی اور خدا کی صلح کروا دی۔ ہمارا یسوع سب سے بڑا انٹرسیسر ہے۔ ہمیں بھی صلح کی پیروی کرنی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، آپ بھی پارٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ درست مسیحی نہیں ہیں۔ زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو، صلح کا طالب ہو جائیے۔ یہی آپ کے ایمان کا بھی ثبوت ہوگا۔ دوسری بات، صلح آپ نے لوگوں کی خدا کے ساتھ یسوع کے وسیلے سے کروائیں۔ گناہگاروں کی صلح خدا کے ساتھ کروائیے گا۔ آپ زندگی میں لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے
दिन देखना चाहे, अपनी जुबान को बदी से बाज रखे, बदी से दूर रहें, नेकी को अमल में लाएं, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी करे। ये 4 असूल हैं, इनको अपनी लाइफ में ले लीजिए, आप जिंदगी में अच्छे दिन देखेंगे। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे।